نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام آئے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل بتا کہ تو پوری طاقت کے ساتھ کبھی زمین پر آیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا 4 مرتبہ میں پوری آب و تاب سے، پوری طاقت سے میں زمین پر آیا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا وقت تھا؟ یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ ملائکہ میں سے، فرشتوں میں اللہ احکم الحاکمین نے کسی کو 3 پر دیے، کسی کو 4 پر دیے، کسی کو 4 پر اللہ احکم الحاکمین نے عطا فرمائے۔ جبریل امین وہ ہیں جنہیں رب العالمین نے 600 پر عطا فرمائے۔ اب جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلی بار جب میں بہت تیزی سے زمین پر آیا ہوں، اس وقت یا رسول اللہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا۔ اے آقا، اس وقت منجنیق میں ڈال کر یا گوپن میں ڈال کر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف چھوڑ دیا گیا تھا۔ منجنیق ایسے ہے جیسے بعد میں احباب جانتے ہوں گے، جیسے وہ اس میں آلے میں رکھ کر پتھر پھینکا جاتا تھا کسی دشمن کی جانب، یا آج کل وہ لڑکے بنا کے چلاتے ہیں گلیل، اس میں عین اسی طرح منجنیق بنایا گیا، جس کے بنانے کا جو طریقہ تھا، جس کے بنانے کا مکر جو تھا، وہ شیطان نے بتایا تھا۔ اب یہاں پہ منجنیق میں ڈال کر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف چھوڑا گیا، وہ آگ کی طرف آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، میں اس وقت یا رسول اللہ سدرہ پہ تھا، اللہ نے فرمایا جبریل، میں نے عرض کیا یا رب جلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ جلدی کر، میرا ابراہیم آگ کی طرف آ رہا ہے، تو میرے ابراہیم کے لیے تخت لے جا اور اس آگ میں بچھا دے۔ یا اللہ، آگ میں بچھا دوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں آگ میں جا کے میرے ابراہیم کو اس تخت پر بٹھانا ہے۔ اب آگ کو اللہ احکم الحاکمین نے خود اعلان فرمایا۔ یہاں پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار ہو جا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت ابراہیم کو آگ کی طرف چھوڑ دیا گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا، میں سدرہ پہ تھا، اللہ نے آرڈر کیا کہ تخت لے جاؤ اور میرے ابراہیم کے لیے وہاں پہ بچھا دو اور میرے ابراہیم کو اس تخت پہ بٹھانا۔ پہلی بار۔ اور دوسری بار کب؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جناب اسماعیل علیہ السلام کو وہ اس مقام پہ لے آئے، مینا کے قریب اس مقام پہ لے آئے جہاں پہ آپ نے ان کے گلے پر چھری چلانی تھی، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنی خواب اپنے بیٹے اسماعیل کو سنائی، اور کیا کہا کہ بیٹے مجھے خواب میں یہ آرڈر ہوا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ چلائی تو چھری نہ چلی، آپ نے اس چھری کو اٹھا کر ایک پتھر پہ تیز کرنا چاہا۔ جب پتھر پہ تیز کر رہے تھے تو اللہ نے آرڈر کر دیا، اے جبریل، عرض کی یا رب جلیل، فرمایا چھیتی کر، جلدی کر، جتنا تیزی سے ہو سکتے جا۔ اب 2 فٹ کا یا 1 فٹ کا فاصلہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چھری کو تیز کر رہے ہیں، یہ وہاں سے چھری اٹھا کے اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھے گا،
تو نے سدرہ سے جانا ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ جنت میں جانا، اور جنت سے ذبیحہ لے کے، ایک مینڈا لے کے جا، اور میرے اسماعیل کو وہاں سے نکال لینا، اور ذبیحہ کو وہاں نیچے رکھ دینا۔ نکالنا ایسے کہ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، میرے ابراہیم کو اس کی خبر نہ ہو۔ جب جناب ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام کے سامنے بیٹے نے عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فلما اسلم وتلہ للجبین، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے ندا دی، أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو معزز سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا کہ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دوسری بار اس وقت میں تیزی سے زمین پر آیا۔ تیسری بار جب یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں تک لے آئے اور انہیں باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، رسی کاٹی، ادھر رسی کاٹی، میں سدرہ پہ تھا۔ جب رسی کٹ گئی، اللہ نے فرمایا کہ جلدی کر، ایک تخت لے جا اور میرے یوسف کو اس تخت پہ بٹھا لینا۔ رسی کٹ چکی تھی یا رسول اللہ، میں اس وقت سدرہ پر بیٹھا ہوا تھا، آنے واحد میں نیچے آیا، اس کنویں کے اندر گیا، جناب یوسف علیہ السلام کو میں نے اس تخت پہ بٹھا لیا۔ آقا نے مسکرا کر کے فرمایا، اے جبرائیل، کہ آخری بار کب اور کتنا تیزی سے آیا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک جنگ میں، یہ بات بڑی قابل توجہ اور دل ہلا دینے والی بات ہے، یا رسول اللہ، ایک جنگ میں آقا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آرڈر فرما دیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے آرڈر کر دیا کہ اے جبرائیل، جلدی جا جبرائیل، جلدی جا، اور جا کر میرے محبوب کے لبوں سے خون کا قطرہ زمین پر نہ گرے۔ اگر زمین پر ایک قطرہ خون گر گیا، پوری روئے زمین سے کبھی فساد ختم نہیں ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، میں اس وقت آنے واحد میں نیچے آیا، جب میں وہاں پر پہنچا تو حضرت ابو سعید خدری کے والد گرامی مالک بن سنان نے آپ کے ہونٹوں سے جو خون بہہ رہا تھا وہ اس وقت چوس رہے تھے۔ مالک بن سنان کتنے خوش نصیب ہیں، اور سرکار نے انہیں فرمایا تھا، اے مالک بن سنان، اسے تھوک دے، اسے گرا دے۔ کہتے کہ یا رسول اللہ، مالک بن سنان کا یہ جی نہیں چاہتا کہ وہ خون جو سرکار کے لبوں سے باہر آئے، کیسا وقت ہوگا اور کیسا مقدر ہے مالک بن سنان کا، سرکار کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے انہوں نے سرکار کا خون چوسا اور اپنے حلق سے نیچے اتار لیا۔ سامعین محترم، یہ 4 واقعات ہیں، یہ 4 موقع ہیں جس پر جبریل امین آنے واحد میں، وہ سدرۃ المنتہا سے آنے واحد میں زمین پر آئے اور پوری جرت کا مظاہرہ کیا، پوری طاقت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین یہ واقعہ بتا رہے ہیں۔